گھر بھر میں ہلچل کا سماں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ گھر کا ہر فرد پریشان ادھر سے ادھر دوڑتا بھاگتا نظر آ رہا تھا۔ تمام گھر والے ایک ہی چیز تلاش کر رہے تھے، یعنی دادی جان کا چشمہ۔ جب سے دادی جان کو بھولنے کی بیماری ہوئی تھی، آئے دن وہ اپنی کوئی نہ کوئی چیز کہیں نہ کہیں رکھ کر بھول جاتی تھیں اور شامت آ جاتی تھی گھر بھر کی، کیونکہ جب تک وہ چیز مل نہ جائے دادی جان نہ خود سکون سے رہتی اور نہ ہی کسی اور کو چین سے بیٹھنے دیتی۔ اور چشمہ تو ان کے لیے بہت حساس اور نازک معاملہ تھا، کیونکہ اس ضعیفی کے عالم میں بھی دادی جان اپنے بچپن کے شوق اور مشغلے کتب بینی کے بنا نہیں رہ سکتی تھیں۔ نزدیک کی نظر کمزور ہونے کی وجہ سے دادی جان پڑھنے کے لیے چشمہ لگاتی تھیں۔ صبح سویرے تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد صبح ناشتے کے ساتھ تازہ اخبار پڑھنا دادی جان کا روزانہ کا معمول تھا۔ کل شب ہی تو انہوں نے اپنے چھوٹے سے کتب خانے سے نسیم حجازی کی کتاب خاک اور خون نکالی تھی، جو آج ان کو پڑھنی تھی۔ آج صبح جب قرآن حکیم پڑھنے کے لیے دادی جان نے میز سے اپنا چشمہ اٹھانا چاہا تو وہ اپنی جگہ موجود نہ تھا۔ بس اسی وقت سے چشمے کی تلاش جاری تھی۔ گھر کے ہر کونے کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ مختلف افراد مختلف سمتوں میں چشمہ ڈھونڈ رہے تھے۔ حتیٰ کہ واشنگ مشین، فریج اور کپڑوں کی الماری تک میں چشمہ تلاش کر لیا گیا۔ امی نے تو باورچی خانے میں مسالوں کی برنیوں تک میں چشمہ دیکھ لیا تھا۔ پریشانی میں دادی جان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا، جو ان کی صحت کے لیے خطرہ تھا۔ امی نے جلدی سے بلڈ پریشر کی دوا دے کر ان کو آرام کرنے کو کہا، لیکن تلاوت کلام پاک کے بغیر دادی جان کو بے چینی ہو رہی تھی۔ جو صورتیں ان کو زبانی یاد تھیں وہ پڑھ چکی تھیں، اور پھر آج تو ان کا قرآن پاک ختم ہونے والا تھا۔ دادی جان مہینے میں 2 قرآن حکیم مکمل کر لیتی تھیں۔ رات میں نے سونے سے پہلے خود میز پر رکھا تھا، پھر کہاں چلا گیا۔ صبح سے کئی بار دادی جان یہ بات دہرا چکی تھیں۔ دادی جان کا چشمہ نہ ملنا تھا نہ ملا۔ بالآخر گھر والے تھک ہار کر بیٹھ گئے، کیونکہ سب مایوس ہو چکے تھے، لیکن دادی جان کو کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے چین سی ٹہل رہی تھیں۔ ان کو یوں بے سکون دے کر سب لوگ دوبارہ دادی جان کا چشمہ تلاش کرنے لگے۔ دادی جان نے اعلان کر دیا کہ اگر چشمہ نہ ملا تو وہ آج ہی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کر آنکھیں ٹیسٹ کروا کر اپنا چشمہ بننے کو دیں گی۔ ابا میاں نے تسلی دی کہ انشاءاللہ۔ بہت دیر سے گھبراہٹ میں چہل قدمی کرتی دادی جان بہت اداس اور پریشان اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گئیں۔ دادی جان کی عادت تھی کہ پان کی گلوڑی منہ میں ڈال کر مطالعہ شروع کرتیں۔ صبح سے دادی جان کو پریشانی میں پان کھانے کا خیال تک نہ آیا تھا۔ چاش کی نماز پڑھ کر انہوں نے پان کھانے کی نیت سے پان دان کھولا تو سامنے ہی پان دان کی ٹرے میں دادی جان کا چشمہ رکھا ہوا تھا۔ ارے یہ تو یہاں رکھا ہے پان دان میں، دادی جان نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میں نے تو میز پر رکھا تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ پل بھر میں گھر بھر میں خبر پھیل گئی کہ دادی جان کا چشمہ ان کے پان دان میں رکھا ہوا مل گیا۔ ابا میاں ہنس دیے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں۔ یہ سن کر گڈو میاں نے بے ساختہ کہا، لیکن یہاں تو کہاوت ہی بدل گئی، چشمہ پان دان میں، تلاشی گھر بھر میں۔ دادی جان جو چشمہ ملنے کے بعد پرسکون ہو گئی تھی، ہنستے ہوئے کہنے لگیں، واہ گڈو میاں، بہت خوب۔ دادی جان کو خوش دیکھ کر سارے گھر والے بھی بہت خوش تھے۔